اور وہ ماسٹر پلان میں ہم چاہتے ہیں، ہم نے جو سجیشنز دی ہیں وہ کلائمیٹ کے حوالے سے ہی ہونے چاہیے. کل جو ہماری بلڈنگیں بن رہی ہیں اس میں بھی جو ہے وہ جو آرکیٹیکٹ ہے وہ کلائمیٹ کو مد نظر رکھ کے بنایا جائے. یہ سارے سوال ہیں. تمام مسائل ہی کلائمیٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں. آپ کا ایئر پولوشن اگر آپ دیکھیں تو کس طرح سے آپ کا ٹریفک بے ہنگم ہو چکا ہے، اور میں اس پوائنٹ کو بھی ایڈ کروں گی کہ یہ تمام کلائمیٹ کے مسائل آپ کی آبادی سے ڈائریکٹ ریلیٹ کرتے ہیں. بالکل ڈبل اسٹوری قائم کر لی اور وہاں کوئی ڈیزائن نہیں ہے کہ کس طرح سے وینٹیلیشن آئے گی. ہیٹ اسٹوک کا ہی ویوز آتی ہیں اور تلا تم سے 2 دن چھوڑ کے پھر آتی رہتی ہیں. ہیٹ ویو کا جو ایشو اور خاص طور پہ موسٹلی کراچی میں کس طرح سے افیکٹ کر رہا ہے کہ اس شہر میں ہیٹ اسٹروک آ جائیں تو لائٹ بھی نہیں ہے، تو لائٹ نہیں ہے تو پانی بھی نہیں آئے گا. سیف اسپیسز یا گرین اسپیسز ہم نے نہیں بنائے ہیں. اس کے علاوہ جب بارشیں ہوتی ہیں ہم بارشوں کو ترستے ہیں. یہ شہر ایسا ہو گیا ہے کہ ہم 2 موسمیں کھا چکا ہے. بہار اور خزاں جو ہے وہ گرمی کھا چکی ہے. ونٹر ہماری بالکل شارٹ ہو گئی ہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ سب کا دوست ماحول دوست، اور یہ ہے CSE پوڈ کاسٹ. ہمیشہ کی طرح ہمارے مہمان معتبر معزز اور بہت کام کرنے والے، اور ان کا کام نظر آتا ہے. انہی لوگوں کو ہم بلاتے ہیں، انہی سے بات کرتے ہیں جو آپ کو انسپریشن دیں اور بہت سارے مسائل پہ بات کریں اور ان کے حل کے اوپر بات کریں. تو تقریباً سارے سماجی کارکن ہوتے ہیں، ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. تو ہمارے ساتھ آج تشریف رکھتی ہیں ہما جمال صاحبہ. ان کا بہت کام ہے انوائرمنٹ پہ، ہیلتھ پہ، اور لکھنے پڑھنے سے بھی ان کا تعلق ہے. آرٹیکلس بھی لکھتی ہیں، تھوڑا بہت پوئٹری سے بھی، شاعری سے بھی ان کا وابستگی رہی ہے، اور سماج میں ایک جلتے چراغ کے مانند ہیں. جی السلام علیکم ہما، آپ کیسی ہیں؟ بہت شکریہ تشریف لانے کا. آپ اپنے لیے بتائیں، اپنے تھوڑا سا انٹروڈکشن خود سے کریں کہ آپ کیا کر رہی ہیں، کب سے کر رہی ہیں، اور کیا کرنا چاہتی ہیں. وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ سرافاق فار انوائٹنگ می ان یور پوڈ کاسٹ، اینڈ بہت شکر گزار ہوں CSE نے یہ اپارچونیٹی دی کہ میں آ کر یہاں بات کر سکوں، خود کو انٹروڈیوس کروا سکوں اور اپنے انیشیٹیوس کے بارے میں بات کر سکوں. نام آپ میرا بتا چکے ہیں، ہما جمال میرا نام ہے، اور میں ایک NGO کو رن کرتی ہوں جس کا نام ہے فاطمہ جمال میموریل ویلفیئر آرگنائزیشن. اوکے. یس، فاطمہ جمال میموریل ویلفیئر آرگنائزیشن کا تعارف میں بعد میں کرواؤں گی. پہلے میں اپنا تعارف کمپلیٹ کر دیتی ہوں. جی بالکل. کہ میرا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس میں ہے. پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن ہے میرا، اینڈ اس کے ساتھ ساتھ میں ڈفرینٹ یوتھ آرگنائزیشنس کا پارٹ رہ چکی ہوں، اور اس وقت بھی ہوں. لائک یوتھ پارلیمنٹ کی میں جنرل سیکریٹری رہ چکی ہوں، اور اس وقت میں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی کور کمیٹی ممبر کے طور پر سرو کر رہی ہوں. زبردست. اس کے علاوہ میں رائٹنگ کرتی رہی ہوں. اسکول لیول سے ہی میں نے رائٹنگ اپنی اسکول اسٹینڈرڈ سے ہی رائٹنگ اسٹارٹ کی تھی، اینڈ دین وہ مختلف ویب سائٹس پر، ہم سب پر، مکالمہ پر، اور میری اپنی ویب سائٹ جس کا نام مشل ویب تھا، اس پر میں اپنے کالمس لکھتی رہی ہوں. ڈفرینٹ اخبارات میں بھی میرے کالم پبلش ہو چکے ہیں، جن میں روزنامہ افکار بھی شامل ہے، ایکسپریس بھی شامل ہے، اور ہیومن رائٹس واچ میگزین جو کہ لاہور سے شائع ہوتا ہے، وہاں بھی میرے میں کالم چھپ چکے ہیں. تو ڈفرینٹ ٹاپکس پر میں کالم نگاری بھی کر چکی ہوں. زبردست، بہترین. اور جو آپ کی یہ آرگنائزیشن ہے وہ باقی یہاں پہ جو آپ کے عملی کام ہے ساتھ مل کے آرگنائزیشنس کے ساتھ آپ کام کر رہی ہیں، جیسے اقرا میں ہم نے آپ کو دیکھا، PMA میں دیکھا، اس کے علاوہ کراچی بار کے پروگراموں میں دیکھا، وہ کس طرح سے ارینج کر رہی ہیں آپ؟ اچھا، فاطمہ جمال میموریل ویلفیئر کا بھی میں پہلے آپ کو تعارف دے دیتی ہوں کہ ظاہر ہماری آڈینس، آپ اور میں ایک دوسرے سے انٹروڈیوس ہیں، لیکن ہماری آڈینس مجھ سے اتنی زیادہ فیملیئر نہیں ہے، تو میں چاہوں گی کہ پہلے اپنی آڈینس کو اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں بتاتی چلوں. فاطمہ جمال میموریل ویلفیئر کا قیام میں نے 2020 میں کیا ڈیورنگ کووڈ، جب دنیا مدد کے لیے دیکھ رہی تھی التجائیہ نظروں سے، اور یہاں کراچی میں یا پاکستان میں ایک ایسی سچویشن لاک ڈاؤن کی تھی کہ جو صاحب حیثیت لوگ تھے وہ بھی اس وقت مدد کے لیے دیکھ رہے تھے. تو جو ہیومینیٹیرین یہاں پر میں کیونکہ پہلے سے کسی آرگنائزیشن کا پارٹ تھی، ممبر تھی، تو ان کے ساتھ میں نے کام کرنا شروع کیا. لیکن کیونکہ لاک ڈاؤن تھا، ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ بھی اس طرح سے نہیں ہو سکتے تھے، تو میں جہاں تھی میں نے وہیں سے ہیلپ شروع کی،
اور میں نے وہیں سے اپنی آرگنائزیشن فاطمہ جمال میموریل ویلفیئر کی بنیاد ڈالی. تو فاطمہ جمال میموریل ویلفیئر ایک طرح سے کہیں کہ ڈیزاسٹر میں ہم نے ایک طرح سے پینڈیمک میں ہم نے اس کا انیشیٹو لیا فاطمہ جمال میموریل ویلفیئر کا. دین اس کو ہم نے اسٹارٹ میں اس کے کیا مجھے رکھنے تھے، بینگ اے فیمیل، میں ایک خاتون ہوں اور اس کے طور پر مجھے اس کے آبجیکٹیو کیا رکھنے ہیں. کیونکہ ایجوکیشن لیول پر اگر میں دیکھوں کہ خواتین کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں، یا بینگ اے فیمیل ہماری سوسائٹی میں خواتین کن کن مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، تو مجھے اس کے آبجیکٹیوز میں سب سے پہلے خواتین ہی کی مشکلات کو پیش نظر رکھنا تھا. تو جینڈر ایکویلٹی یا ویمن امپاورمنٹ کہیں، اس کو میں نے اپنا فوکس رکھا اور اس کے تھرو میں نے اپنا کام شروع کیا پینڈیمک کے بعد. پینڈیمک میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم تخصیص نہیں کر سکتے جینڈر کی کہ کون مرد ہے اور کون عورت ہے، لیکن پینڈیمک کے بعد میں نے اس چیز کو اپنا فوکس رکھا کہ جینڈر ایکویلٹی پر میں نے کام کرنا شروع کیا. پھر کچھ خواتین کو میں نے اس طرح کے اسمال بزنس اسٹارٹ اپس کروا کر دیے، اور کیونکہ یہ کام کوئی انڈیویجول نہیں کر سکتا تو میں نے فرینڈز اینڈ فیملی کی سپورٹ سے یہ کام شروع کیا، اور الحمدللہ کچھ خواتین کو اس قابل کیا کہ وہ اپنا اسمال بزنس رن کرنے لگیں، اور ساتھ ساتھ کچھ حضرات کے لیے بھی یہ سیٹ اپ قائم کیا. اور پھر اویئرنیس کی طرف میں آ گئی، کیونکہ ہمیں آہستہ آہستہ اپنے سفر کو گرو کرنا تھا. یہ 2020 سے 2025 تک کا جو سفر میں نے مکمل کیا، تو آہستہ آہستہ ہماری ڈائریکشن سیٹ ہوتی گئی، اور اب میں جو کام کر رہی ہوں تو وہ میں نے SDGs سے اپنے گولز جو ہیں وہ الائن کیے ہیں، جس میں نمبر 1 پاورٹی، نو پاورٹی، نمبر 2 ہیلتھ اینڈ ویل بینگ، دین جینڈر ایکویلٹی، اینڈ دین کلائمیٹ ایکشن. 17 گولز ہیں. 17 گولز میں سے میں نے یہ 4 کیوں چوز کیے، رینڈملی چوز نہیں کیے، بالکل ایک تھاٹ پروسیس ہے کہ میں نے ان کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے، ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے یہاں پاورٹی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے پاکستان کے لیے. میں کہوں کہ میں اپنی آرگنائزیشن کے تھرو پاکستان کی یا کراچی کی پاورٹی ختم کر دوں گی تو اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس میں ایک فرد کا یا ایک فرد واحد کا یا ایک آرگنائزیشن کا کام نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے اور نیت کی ضرورت ہے، اور بہت سارے معاملات اس میں آتے ہیں جن کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے. دین اگر ہم ہیلتھ اینڈ ویل بینگ پر بات کریں تو ہیلتھ اینڈ ویل بینگ ہمارا گھر کا مسئلہ ہے. خواتین کی صحت کس طرح سے بریسٹ کینسر کے ایشوز، بریسٹ کینسر پر اویئرنیس یا میڈیکل کیمپس میں نے آرگنائز کر چکی ہوں، جنرل میڈیکل کیمپس، اور ان کے ساتھ ساتھ جینڈر ایکویلٹی پر کام کرنا کہ خواتین اگر کسی لوکل کمیونٹی میں رہ رہی ہیں تو وہ ان کا جینڈر کس طرح سے افیکٹ ہو رہا ہے، انہیں تعلیم حاصل کرنے کے مواقع حاصل نہیں ہیں، انہیں فائنینشلی امپاور ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے. آپ کے ہاتھ پر جو رکھ دیا گیا وہی آپ کا گزر بسر ہے، اس میں آپ نے اپنی فیملی کو رن کرنا ہے. آپ امپاور ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اجازت نہیں ہے آپ کو امپاور ہونے کی. فائنانس آپ کے پاس ہے ہی نہیں، تو ہے ہی نہیں، آپ کے پاس ڈیسیشن میکنگ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کے لیے کچھ کر سکیں. تو یہ چیز جینڈر ایکویلٹی پر میرا فوکس رہا کہ میں اس چیز پر کام کروں. GBV یا جینڈر بیسڈ وائلنس پر ٹریننگز میں کروا چکی ہوں، اور کسی میں پوش ایریاز میں جا کر ٹریننگ نہیں کروائی. جس علاقے جس کمیونٹی میں ضرورت ہے وہاں میں نے یہ ٹریننگز کروائی ہیں GBV جینڈر بیسڈ وائلنس کی. اور ساتھ ساتھ کیا ایشوز ہیں، صرف وائلنس فزیکل نہیں ہوتا، آپ کی سوچ پر بھی وائلنس ہوتا ہے، آپ کے افکار پر بھی وائلنس ہوتا ہے. جی ہما، آپ نے بہت خوب اور بہت اچھے سے اور تفصیل سے اپنے تعارف اور اپنے کام کے حوالے سے ساری چیزیں بتائی. تو کلائمیٹ ایکشن سینٹر سے آپ نے ایک سرٹیفکیٹ لیا تھا، ایک ٹریننگ کی تھی. تو بنیادی طور پہ جو کلائمیٹ کے مسائل اربن سٹی یا کاسموپولیٹن سٹی ہے اس کے اندر جو ہو رہے ہیں، سب سے بڑا جو مسئلہ ہم نے دیکھا ہے وہ ہے ہیٹ اسٹروک کا. ہیٹ ویوز آتی ہیں اور تلا تم سے 2 دن چھوڑ کے پھر آتی رہتی ہیں، اور جو ہے وہ ہمارا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، وہ 43 سے پھر 48 تک چلا جاتا ہے. اس کے اندر پھر لائٹ نہیں آتی زیادہ تر علاقوں میں، اور لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے.
اس حوالے سے جو اثرات ہوتے ہیں خاص طور پہ خواتین اور بچوں پہ، اس کے حوالے سے آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے اور کیا سجیسٹ کریں گے اس کو حل کے لیے؟ دیکھیں، حل تو اس کا بہت ہی زیادہ غور طلب ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو حل کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی ایشو پر ہی بات کرتے ہیں کہ ہیٹ ویو کا جو ایشو، اور خاص طور پہ موسٹلی پاکستان میں سب سے زیادہ کراچی میں کس طرح سے افیکٹ کر رہا ہے۔ ڈسپائٹ جینڈر بھی بات کریں گے اور جینڈر بیسڈ بھی ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے خواتین کو متاثر کر رہا ہے۔ ہیٹ ویو کراچی میں پہلے زمانوں میں اگر ہم 2 پیچھے جائیں تو اتنا زیادہ مسائل نہیں ہوتے تھے، کھلے گھر تھے۔ ریپڈ جو یہاں پر اربنائزیشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہیٹ ویو کس طرح سے ہماری خواتین کو یا ہمارے شہریوں کو متاثر کر رہی ہے، یہ آن ریکارڈ ہے کہ کس طرح سے اموات بھی یہاں پر ریکارڈ ہوئی ہیں۔ اور جب سے سب سے زیادہ میں خواتین کی بات کروں کہ یہاں پر جس طرح کہ آپ دیکھیں انفراسٹرکچر ہے، بلڈنگز اس طرح سے بنی ہوئی ہیں، اور اگر ایک گھر کے اندر ایک لڑکی ہے اور وہاں لائٹ نہیں ہے، ظاہر ہے وہاں وینٹیلیشن کا کوئی، آپ لائٹ کا یا وینٹیلیشن کا، ہوا کا کوئی گزر نہیں ہے، وہ کیا کرے گی؟ وہ باہر جائے گی اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے؟ نہیں، وہ باہر بھی نہیں جا سکتی۔ وائی ریزن؟ اسے اجازت نہیں ہے باہر جانے کی۔ وہاں باہر جانے کی اجازت کس وجہ سے نہیں ہے؟ کیونکہ سیف انوائرمنٹ نہیں ہے آپ کے پاس سیف انوائرمنٹ نہیں ہے، آپ کے پاس سیف پلیسز نہیں ہیں۔ تو ہیٹ ویو یا انوائرمنٹ صرف اور صرف آپ کے کلائمیٹ کو متاثر نہیں کر رہا، یہ ڈائریکٹلی وائلیٹ کر رہا ہے ویمنس رائٹ، جینڈر ایکویلٹی کو یہ ڈائریکٹ ٹارگٹ کر رہا ہے۔ سو ہمیں اس پر بھی غور طلب باتیں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ خواتین کے لیے ہم نے کیا سہولیات رکھی ہیں۔ سیف اسپیسز یا گرین اسپیسز ہم نے نہیں بنائے ہیں خواتین کے لیے۔ ایک خاتون ہے، مرد حضرات کسی نہ کسی طرح سروائیو کر جاتے ہیں موسم کی سختیوں سے، لیکن خاتون کے لیے گھر میں بیٹھ کر کھانا پکانا یا گھر میں بیٹھ کر اپنے وقت کو کل کرنا ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ وہ اس کے لیے پورا دن گزارنا ایک بہت چیلنجنگ مرحلہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے خواتین کو سیف پلیسز بھی دینی ہیں، گرین اسپیسز بھی اپنے علاقوں میں قائم کرنی ہے، اور کلائمیٹ یا ہیٹ ویو سے جس طرح سے خواتین متاثر ہو رہی ہیں، ان ایشوز کو ہمیں کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے، یہ بہت ہی ایمرجنسی کی صورتحال میں اس وقت سمجھتی ہوں کہ ہمارے شہر میں موجود ہے، جہاں بلڈنگز کا تصور صرف یہ رہ گیا ہے کہ آپ نے ایک چھوٹی سی اسپیس لی، اسی کو آپ نے اپنا گھر تصور کر لیا، اسی کے اوپر آپ نے ڈبل اسٹوری قائم کر لی، اور وہاں کوئی ڈیزائن نہیں ہے کہ کس طرح سے وینٹیلیشن آئے گی۔ کراچی کا لوڈ شیڈنگ کا آپ دیکھ سکتے ہیں، کراچی میں گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین کا تو تعلق ہی گیس سے ہے۔ اب گھروں میں گیس ہم نے نہیں سنا تھا اپنے بچپن میں کبھی گیس گئی ہے، لیکن اب ہم بڑے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا عمران خان کے ایرا میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوئی، تو وہ ایک ان ایکسپیکٹڈ بات تھی، ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ گیس جا سکتی ہے۔ پھر ہم نے سوچا کہ شاید کچھ عرصے کا ڈاؤن فال ہو، وہ دوبارہ سے ریکور ہو جائے، لیکن وہ چیزیں شیڈیول کر لی گئیں، مائنڈ سیٹ کا حصہ بنا دی گئیں۔ ہمارے علاقے میں کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی تھی گیس کی، اب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کھانا کس طرح سے پکائیں گی خواتین؟ کسی طرح سے تو ان کو کور کرنا ہے۔ آپ کراچی جیسے شہر میں کیا یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ خواتین لکڑیوں کے چولہے پر کھانا بنائیں؟ لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ اگر آپ ایسے ایریاز دیکھیں، سرجانی کے ایریاز دیکھیں یا ملیر کے کچھ ایسے ایریاز دیکھیں کہ خواتین لکڑیوں پر کھانا بنا رہی ہیں، تو کیا ہیٹ ویو میں کھانا بنانا اور ان کی صحت کو متاثر نہیں کرتا؟ صرف ایک چھوٹا سا عمل کی جو ڈیلی روٹین ہے کھانا بنانا، وہ بھی ان کی صحت کو متاثر کر رہا ہے۔ تو کلائمیٹ چینج کی ڈائریکٹ وکٹمس میں سمجھتی ہوں کہ خواتین ہیں، اور اس پر ہمیں جلد از جلد ایمرجنسی صورتحال میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بہت اچھا آپ نے بتایا کہ ایکشن کی بات ہے، اور سدے باب کی بات ہے، اور اویئرنیس کی بات ہے، اور ایجوکیشن کی بات آتی ہے کہ آپ کے شہر میں ہیٹ اسٹروک آ جائیں تو لائٹ بھی نہیں ہے، تو پانی بھی نہیں آئے گا، موٹر سے آپ کیسے پانی جہاں اویلیبل ہے ٹیپ واٹر بعض اوقات بہت ساری جگہ پہ ہے بھی نہیں، اور اس کے علاوہ گیس کی بھی کھانا بھی نہیں بن رہا، اور جو لیٹ ہو رہا ہے مسلسل وہ ساری چیزیں عورتیں بھگت رہی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ میں بچے مرد باہر چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، مگر وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اموات کے حوالے سے ہمیں پتہ ہے عیدی ایک فاؤنڈیشن کے بھی سارے اپنا ریکارڈ ہے، ڈیٹا ہے کہ کتنے لوگوں کی اموات ہوئی تھی۔
تو یہ سخت سنگین حالات ہیں اس شہر کے اندر. جب ہیٹ ویو آتا ہے تو بجلی گیس اور پانی کے معاملات بھی ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ جب بارشیں ہوتی ہیں ہم بارشوں کو ترستے ہیں. یہ شہر ایسا ہو گیا ہے کہ ہم 2 موسمیں کھا چکا ہے. بہار اور خزاں جو ہے وہ گرمی کھا چکی ہے. ونٹر ہماری بالکل شارٹ ہو گئی ہے. تھوڑی سی سردی آتی ہے, مکمل سردی بھی نہیں آتی, اور مسلسل یہ گرمی میں بڑھتا ہوا ٹیمپریچر کا شہر بنتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو اربن فلڈ آتے ہیں اور وہ راستے بند ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی بارش میں, کم بارش میں ہمارے نالے اور راستے چوک ہو جاتے ہیں, ٹریفک جام ہوتا ہے, سارا سسٹم بیٹھ جاتا ہے. اور وہ جو ورکنگ وومن ہیں جو جہاں سے آ رہی ہیں یا جا رہی ہیں, سارا کا سارا شہر جو ہے وہ جیم ہو جاتا ہے, مگر عورتوں کو زیادہ اس میں تکلیف ہوتی ہے. کبھی کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا آپ کا؟ بالکل، میں اس پر بات کرنا چاہوں گی. دیکھیں، ایکسپیرینس تو اگر ہم گھر سے باہر نکل رہے ہیں، میں نہیں نکل رہی، میری سسٹر نکل رہی ہیں. جس وقت کراچی میں اس وقت موسلادھار بارش ہوئی، میری سسٹر اور میرا نیفو وہ یونیورسٹی میں موجود تھے، اور یونیورسٹی میں جس وقت وہ نکلے ہیں تو اس وقت بارش کا کوئی گمان نہیں تھا کہ بارش ہوگی. لیکن جب وہ اپنی گاڑی میں تھے، کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں نہیں تھے، لیکن جس وقت ٹریولنگ شروع کی اور بارش کی جو صورتحال ہوئی اور ایئرپورٹ پر جس طرح سے وہ اسٹک ہوئے ہیں، آپ یقین کریں رات کو 10 بجے وہ گھر پہنچے ہیں. تو رات کے 10 بجے گھر پہنچنا ایئرپورٹ سے ملیر میں ہی ایئرپورٹ واقع ہے. جی بالکل. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس دوران میں فیملی نے کیا مشکلات برداشت کی ہوں گی، کس طرح سے ذہنی طور پر وہ پریشان رہے ہوں گے. اور وہاں سے آپ بائی واک آ رہے ہیں، آپ کو کوئی ٹرانسپورٹ آپ کو وہاں اپنی ٹرانسپورٹ چھوڑنا پڑی، آپ نے اپنی جو کار تھی وہ چھوڑنا پڑی آپ کو. وہاں سے آپ نے دوسری کوشش کی کہ ہم کسی اور ٹرانسپورٹ میں، پبلک ٹرانسپورٹ میں آئیں، لیکن وہ فلی لوڈڈ تھیں. اس کے بعد آپ کو وہاں سے ملیر کینٹ سے اپنے گھر تک بائی واک آنا پڑے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی میں جرنی نہیں بتا سکتی کہ کس طرح سے ایک فیملی سفر کرتی ہے. ایک فیملی کراچی میں نہیں ہے، کراچی میں لاکھوں فیملیز ہیں جنہوں نے اس روز سفر کیا. کس وجہ سے سفر کیا؟ جیسے آپ نے کہا کہ اس شہر کے 2 موسم ختم ہو چکے ہیں. اس شہر کے 2 موسم ختم ہونے کی وجہ میرے شہر کو بدنظمی کھا گئی. ہم نے اپنے اربن فلڈنگ کے لیے، اربن شہر تو کہتے ہیں ہم، سب سے بڑا شہر کہتے ہیں کراچی کا، لیکن ہم نے کام کیا کیے ہیں اس اربن شہر کے لیے؟ پورا پاکستان اس شہر پر ڈیپینڈنٹ ہے. پورے پاکستان سے لوگ یہاں آتے ہیں روزگار کے لیے، صحت کے لیے، تعلیم کے لیے، ہر چیز کے لیے. لیکن کیا آپ نے اس طرح سے اس شہر کو ٹریٹ کیا ہے؟ کیا آپ نے اس شہر کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں ایک دن ہو گیا، کیا وہ ایک دن اہمیت نہیں رکھتا اس گھر کی خواتین کے لیے؟ آپ دیکھیں، میری بہن اس وقت 10 بجے گھر پہنچ گئی، لیکن ہم نیوز میں سنتے رہے کہ رات کو 3 بجے یونیورسٹی کی ایک بس تھی، وہ پھنسی ہوئی تھی. یونیورسٹی کی بس میں لڑکیاں تھیں، تو لڑکیاں اس سے متاثر نہیں ہوئیں. کیا وہ ایک دن کسی کی زندگی کو ناقابل فراموش واقعہ بنا دینے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ آپ کی ایڈمنسٹریشن کے کام کیا آپ سمجھتے ہیں کافی ہیں اس شہر کو سہولیات پہنچانے کے لیے، اربن فلڈنگ کو روکنے کے لیے، یا اس کے لیے ضروری اقدامات کرنے کے لیے؟ کسی بھی بڑے شہر میں، جیسے آپ مجھ سے زیادہ سینئر ہیں، زیادہ جانتے ہیں، ہم تو ابھی طالب علم ہیں، ایک ماسٹر پلان ہوتا ہے جو کہ اب بنایا جا رہا ہے، لیکن وہ بھی سیاست کا شکار کس طرح سے ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ 2020 ہوگا یا 2047 ہوگا، ابھی تک کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے. یعنی ہمارے شہر کو، ہم ذہنی طور پر تیار ہیں، ابھی مزید سفر کرنا ہے ان فلڈ سے اور تمام صورتحال سے. ابھی تک ہم اڈیپٹیشن کی پروسیس میں بھی نہیں آئے ہیں. سروائیول کا پیریڈ گزر جانے کی بعد میں آتی ہے. ابھی تک تو ہم نے اڈیپٹیشن کے میجرمنٹس بھی استعمال نہیں کیے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں حکمران کو سیریس ہو جانا چاہیے، ایڈمنسٹریشنز کو، کہ اپنے شہر کو نکالیں اس تمام صورتحال سے. ایڈمنسٹریشن اور ظاہر ایڈمنسٹریٹر بھی آتے ہیں اور میئر بھی آتے رہتے ہیں، تو بنیادی طور پہ جو اسٹرکچر ہے اس کو فعال ہونا چاہیے. ہمارے جو برساتی نالے تھے جو نیچرل فلو میں چل رہے ہوتے تھے، ان کے اوپر جو انکروچمنٹ ہوئی ہے ان کو ہٹانا چاہیے. پہلے بھی ہٹائی ہے، گجر نالے سے ہٹائی ہے، محمود آباد نالے سے ہٹائی ہے. اس دفعہ وہ اوور فلو نہیں ہوئے اور ان لوگوں کو کمپنسیشن بھی ملا ہے. تو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے ان نالوں کی حالت بہتر کی جائے. ان گزرگاہوں کو، جو پانی کی قدرتی گزرگاہیں ہیں، ان کو بھی راستہ دینا چاہیے. آپ نے اچھا ایک سوال اٹھایا ہے، ماسٹر پلان دنیا میں ہر شہر کا ہوتا ہے
یہ شہر نہ صرف یوں اوپر عمودی طور پہ اور وہ بالکل جو ہے وہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ شہر کس طرح سے نوری آباد تک پہنچ گیا اور گھاروں کراس کر کے ڈسٹرکٹ ٹھٹا اور جامشورے میں چلا گیا. اس طرف جو ہے اب سے آگے گڈانی بھوانی بھی کراس کر کے وہ جو جڑواں شہر, یہ تو ہیٹرو شہر ہو گئے ہیں ابھی. تو ہر طرف سے جو ایک آبادی کا بوجھ ہے, اس شہر کی آبادی خود سے بھی بڑھ رہی ہے اور لوگ باہر سے بھی آ رہے ہیں. تو جو ماسٹر پلان نہ ہونے کی وجہ سے, اور وہ ماسٹر پلان میں ہم چاہتے ہیں, ہم نے جو سجیشنز دی ہیں وہ کلائمیٹ کے حوالے سے ہی ہونے چاہیے. کل جو ہماری بلڈنگیں بن رہی ہیں اس میں بھی جو ہے وہ جو آرکیٹیکٹ ہے وہ کلائمیٹ کو مد نظر رکھ کے بنایا جائے. یہ سارے سوال ہیں اور یہ فیوچر کے سوال ہیں. آپ ان کو بار بار ریز کرتے رہتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. ہم جس سے بھی حکومتی اداروں سے ملتے ہیں, عملداروں سے ملتے ہیں, بیوروکریسی سے جو ہماری میٹنگس ہوتی ہیں, یا جنرل جو ہم پبلک سے جا کے ملتے ہیں, تو اس میں یہی سوال دہرائے جاتے ہیں. مگر ان کا کوئی اتنا بڑا انٹرسٹ نہیں ہے کہ یکا یک جو 47 کا پلان آ رہا ہے اس پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں. اس میں کے ڈی اے بھی ہے اور بھی میئر صاحب بھی انوالو ہیں, حکومت سندھ بھی انوالو ہے اور کچھ شہری آرگنائزیشن بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا اس کو لے کے جائیں گے, کیونکہ عوامی جو آرگنائزیشنس ہیں, جو سماجی سوسائٹیز ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں, تو یہ بہت اچھا مل کے بنا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کے نظر میں کیا ایسے مسائل ہیں اس شہر میں جو کلائمیٹ سے ریلیٹڈ ہیں, جو فی الفور حل ہونے چاہیے؟ تمام مسائل ہی کلائمیٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں. آپ کا ایئر پولوشن اگر آپ دیکھیں تو کس طرح سے آپ کا ٹریفک بے ہنگم ہو چکا ہے. اور اس کو میں اس پوائنٹ کو بھی ایڈ کروں گی کہ یہ تمام کلائمیٹ کے مسائل آپ کی آبادی سے ڈائریکٹ ریلیٹ کرتے ہیں. کراچی کی آبادی جس طرح سے ریپڈ اربنائزیشن ہو رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے, لوگ گاؤں دیہاتوں سے بھی کراچی کی طرف, شہری علاقوں کی طرف رخ کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے آپ کو ٹرانسپورٹیشن کا نظام چاہیے, آپ کو سہولیات چاہیے. آبادی ظاہر ہے ڈپینڈنٹ ہے کہ کراچی میں میجر سٹی ہاسپٹلز ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, تو لوگ وہاں آئیں گے. آپ ان کی آمد و رفت کو نہیں روک سکتے کیونکہ وہ کراچی پاکستان ہی کا حصہ ہیں. لیکن آپ اربنائزیشن, بڑھتی ہوئی اربنائزیشن کے لیے آپ ایسا کیا انفراسٹرکچر دے رہے ہیں, آپ ایسا کیا ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی ایئر کو پولیوٹیڈ ہونے سے روکے. ہماری ایئر پولیوٹیڈ ہو چکی ہے. ایئر پولیوشن کی وجہ سے ڈائریکٹ آپ کے صحت کے مسائل جڑے ہوئے ہیں. میں 2-3 فارن سٹیزن سے مل چکی ہوں. جب ان سے میں نے فرسٹ امپیکٹ پوچھا کراچی آنے کا, تو انہوں نے کہا یہاں کی یہاں کی ایئر کوالٹی خراب, ایئر کوالٹی کی وجہ سے ہم ڈسٹرب ہوئے ہیں. تو باہر سے جو پرسنز آتے ہیں, سٹیزنز آتے ہیں, تو ان پر کراچی کا امپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ بیڈ ایئر کوالٹی. صرف کراچی میں وزٹ کرنے والے فارنرز نہیں, کراچی میں آپ اگر دیکھیں کہ لاہور کے اگر شہری آ جائیں, ون آف مائی فرینڈ وزٹڈ کراچی اینڈ شی سیڈ آئی ول نیور کم بیک ٹو دیئر, آئی ول نیور کم بیک ٹو کراچی, کیونکہ میری پورا گلا خراب ہو چکا ہے اور میں یہاں سے بہت زیادہ بیمار ہو کر جا رہی ہوں. کراچی روشنیوں کا شہر تھا, ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے آئے ہیں. لوگ ترستے تھے کراچی کی روشنیاں دیکھنے کے لیے, اور اب جو لوگ آتے ہیں تو وہ یہ عہد کر کے جاتے ہیں اب ہم کراچی کبھی نہیں آئیں گے. تو یہ دیکھیے, بہت اچھا سوال آپ نے ریز کیا. تو ایئر کوالٹی کی آپ نے بات کی. ایئر کوالٹی کا یہ ہے کہ نیچرلی کراچی شہر جو ہے وہ سمندر کے کنارے آباد ہے, تو سی بریز سے ہمیں ساون میں بہت اچھی ایئر کوالٹی ملتی ہے. وہ سارا آگے چلا جاتا ہے جتنی بھی پولیوشن ہے کراچی کی. سردیوں میں ہمارے یہاں ایک مسئلہ آتا ہے, ایئر کوالٹی خراب ہوتی ہے کیونکہ سی بریز بند ہو جاتی ہے نیچرلی. لاہور سے پھر بھی ہماری کراچی کی ایئر کوالٹی بہتر ہے. لاہور کا جو ریشو ہے, وہ جو زندگی کے پیمانے ہیں, ان کا سموک جو ہے وہ انٹرنیشنلی دلی سے بٹ دے آر ورکنگ فار میٹیگیٹنگ دا ایفیکٹس آف بیڈ ایئر کوالٹی. وہ کوشش کر رہے ہیں. اور یہاں ہم ابھی نیچر کی ہماری جو ایئر کوالٹی کی خرابی کی وجہ ہے, اس میں ٹرانسپورٹ کی آپ نے بات کی تو 60% ٹرانسپورٹ کا ہے اور 40% انڈسٹریز کا ہے. تو پھر ہم کام کر رہے ہیں ای ویز پہ. الیکٹرک وہیکل کے آنے سے جو آہستہ آہستہ بائک کی صورت میں, گاڑیوں کی صورت میں, اور آہستہ آہستہ جا کے ٹرک کی صورت میں اس شہر میں انٹیکٹ ہونے جا رہی ہیں, ہو رہی ہیں. اور کچھ چائنیز یہاں پہ فیکٹری بھی بڑی لگا رہے ہیں جو ای ویز لے کے آئیں گے. تو فیوچر اچھا ہے, ریورس ہو سکتا ہے کیونکہ لوگوں نے ریورس کیا ہے دنیا میں. تو اچھائی کی امید رکھتے ہیں. بالکل اچھائی کی امید ہمیشہ قائم رہنی چاہیے, کیونکہ ہم اپنی بات کرتے رہیں گے, ہم اپنی اچھی بات کو آگے بڑھاتے رہیں گے تاکہ وہ اپنی جگہ بنائے.
اور ہم کوئی اچھی صحت، اچھی صورتحال، اچھی ٹرانسپورٹ اور اچھی لیونگ اسٹینڈرڈ پر جا سکیں، یہ آپ کا بھی خیال ہے، ہمارا بھی خواب ہے، ڈریم آف ریڈیکولس پرسنس بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، مگر اچھا ہوگا، ہم محنت کریں گے، ہم جدوجہد کریں گے، ہم پرعزم رہیں گے تو اچھا رہے گا. تو اسی بات پہ ہم اپنا پروگرام ختم کر رہے ہیں. ہمایوں جمال کا بہت شکریہ. اور بھی ہم آگے بھی جا کے اور موضوع پہ بھی بات کر سکتے ہیں، ہما کو پھر بھی دعوت دیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.